السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24ویں پارے کا آغاز سورہ الزمر سے ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، بہتان لگایا اور اللہ تعالیٰ کے متعلق افطرا مختلف وہ گھڑے، یہاں تک کہ کوئی بات اگر اللہ رب العالمین کی پہنچی حکم کی صورت میں، وحی کی صورت میں، تو اس کو بھی جھٹلا دیا۔ اب الزام تراشی اللہ رب العالمین کے متعلق کیا ہے، بہتان کیا ہے، کہ جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح جو عزیر علیہ السلام کو بھی اسی طرح اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، اسی طرح کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین پر بہتان اور الزام ہے۔ اس طرح کرنے والوں کا انجام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں سب سے اہم آیت کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ نسیان سے ہے، خطا کار ہے، غلطیاں انسان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، غلطیاں خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ عرف عام میں فتویٰ دے دی جاتا ہے یہ کام کر لیا تو معافی ہے ہی نہیں۔ تو واقعی گناہ بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ صرف ایک گناہ ہے، صرف ایک غلطی ہے، ایک قصور ایسا ہے، ایک جرم ایسا ہے، ایک ظلم ایسا ہے، ایک بہتان ایسا ہے جس کی معافی نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور یہ آیت عمومی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح انسان کے عمومی معاملات، روزمرہ کے معاملات، انسان کے مسائل، مصائب، مشکلات، آزمائشیں، تنگیاں، ان کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو کسی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا کسی غلطی کر بیٹھے ہیں، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، اللہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، وہی بات کہ اللہ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح یہاں اس سورہ میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے کے لیے فرشتے مخصوص مقرر ہیں، تو وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر بھی مامور ہیں، اور ساتھ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی پاکیزگی، حمد، تسبیح، ثنا، تحمیدات، تحلیلات کر رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ وہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں مغفرت کی، اور کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، پس ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور جو تیرے راستے پر چلے، تیرے راہ کی پیروی اختیار کی، تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر فرمائے۔ اس کے بعد اس چیز کا تذکرہ ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ واقعی یہ تکرار، یہ چیزیں ہمارے کنسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو دعاؤں کو، پکاروں کو، مسائل کو سنتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے، مسائل کو دور کرتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جی بس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس نماز نماز نماز، معاذ اللہ، بڑے ایسے ایزیلی ہم یہ جملے کہہ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا رویہ کسی صورت قابل معافی اور قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے عمومی تکبر جو ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ملنے میں، بولنے میں، گفتگو میں اور اپنے انداز میں، یہ تکبر اللہ رب العالمین کو کسی صورت پسند نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تنبیہ کریں، ڈرائیں، اور ساتھ کے ساتھ آگاہ کریں، بشارت دیں، خوشخبریاں دیں
مگر لوگ ایسے بدقسمت ہیں کہ اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ ان کے کان اور دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سننے اور ماننے سے قاصر ہیں، وہ نہیں توجہ کرتے، وہ نہیں مانتے۔ تو اس کے بعد یہ ان لوگوں کی بد نصیبی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ مشرک اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن پیچھے ایک بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ بات درست ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو یہ ان لوگوں کے ساتھ ملایا ہے جن کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود یہ فیصلہ، اور قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ کوئی تفسیر اور تشریح نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جو تنبیہ ہے کہ ایسے لوگ مشرک اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے مد مقابل جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ اس سورہ میں قوم عاد اور قوم سمود پر آنے والے عذابوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ لوگ اپنی قوت پر نازاں تھے، فخر کرتے تھے اور اس بات کو بھول چکے تھے کہ ان کو بنانے والا ان کا خالق اور مالک ہے، ان سے زیادہ کہیں طاقتور ہے۔ اور اسی طرح جو وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ کبھی امریکہ کو سپر پاور تصور کیا جاتا ہے، مسلمان سارے مل کر، جتنے بھی OIC ہو، پاکستان ہو، کوئی ملک ہو، یہ سپر پاور امریکہ ہے، پھر کبھی جی روس سپر پاور بننے جا رہا ہے، اگلی سپر پاور ہمیں چائنا کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ ہم اس طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا تو طریقہ اور راستہ نہیں تھا۔ دیکھیں، ایک قرارداد منظور ہوئی ہے یورپی یونین میں ہمارے خلاف، ہمارے اس دن سے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ فلاں طاقتیں جو ہے نا ایسے، بھئی اللہ پر آپ کا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے، تو ہماری پالیسیاں بھی ایسے ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ استقامت کا یہی جو ہے نا یہاں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد استقامت کے دنیا میں بھی بڑے فضائل بتائے گئے ہیں، اور استقامت کے آخرت میں تو ویسے ہی فضائل ہیں۔ لیکن جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوگی، جب فرشتے موت کے لیے فرشتوں کا نزول ہوگا، اس وقت کا وقت بڑا سخت ہے، سکرات موت بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک روحوں کی طرح ہماری ارواح کو نکالے، اپنی طرف بلائے، جس طرح صراحی کے اس سے نکلتا ہے، اس طرح کی ہمارا جو ہے نا خاتمہ ہونا چاہیے ایمان کی حالت میں۔ تو جو لوگ استقامت فی الدین والے ہوں گے، جب ان کی جو ہے نا ان پر موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔